اللہ فرماتا ہے وہ لوگ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو بغیر مکتسب ایسا کام جو انہوں نے نہیں کیا لیکن ان پر تہمت باندھ دیتے ہیں، مومن مردوں پر یا مومن عورتوں پر ان کو تکلیف دیتے ہیں اس لحاظ سے کہ انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہوتا لیکن اس پر تہمت ان پر باندھ دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے تو انہوں نے سری گناہ کا بوجھ اور بہتان کا بوجھ انہوں نے اپنے سر اٹھا لیا۔ اللہ فرماتا ہے تم نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ مومن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مسلمان جس کو میں نے پیدا کیا ہے اس کی کوئی شان اور اس کا مقام نہیں ہے، اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ جس طرح کہتا ہے کہ بھئی فلاں بندے کی کرن پیچھے فلاں دا ہاتھ ہے، اللہ فرماتا ہے مومن کی کرن کے پیچھے میرا ہاتھ ہے۔ اس نے کوئی عمل نہیں کیا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس نے کوئی جرم نہیں کیا، اور اللہ فرماتا ہے کہ تم اس پر بہتان باندھتے ہو اور تم اس پر تہمت باندھتے ہو، تم اس پر کوئی الزام لگاتے ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے تم نے بہت بڑا گناہ، عظیم گناہ کا بوجھ اپنے سر پہ لے لیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم سے اس کا حساب کتاب لیا جائے گا، تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور کے اندر، فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، فرمایا کہ اگر کوئی مومن عورت پر الزام لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے اور اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، الزام لگا رہا ہے لیکن اس کے پاس اس کا گواہ کوئی نہیں، 4 گواہ، ایک گواہ نہیں 4 گواہ۔ کسی پر الزام لگانے سے پہلے انسان سوچ لے کہ کوئی مذاق نہیں ہے، اس کے لیے 4 گواہ لانے پڑیں گے۔ تم نے الزام لگا دیا لیکن تمہارے پاس 4 گواہ نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے الزام لگایا تھا اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، فرمایا فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدتاً، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ وہ مومن جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے، وہ مومن جس نے میرے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، جو مجھے اکیلا مانتا ہے، جو مجھے لم یلد ولم یولد مانتا ہے، جو میرے محبوب کا کلمہ پڑھ کے دین اسلام میں داخل ہو چکا ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ اس کے پیچھے کوئی نہیں؟ تم نے اس پر الزام لگا دیا، گواہ تمہارے پاس ہے نہیں۔ گواہ بھی وہ چاہیے جنہوں نے موقع دیکھا ہو، جس کا بہتان لگا ہے اس نے معائنہ کیا ہو، دیکھا ہو، اپنی آنکھ سے دیکھا ہو، ایسے 4 گواہ چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے اگر نہیں ہے اس کے پاس 80 جلدتاً، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ اور پھر یہاں پہ بھی بات ختم نہیں ہوئی، فرمایا کہ وَلَا يَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ہمیشہ کے لیے اس کی شہادت مردود کر دی گئی ہے۔ شہادت مردود کا کیا مطلب؟ کسی موقع پہ بھی وہ گواہی نہیں دے سکتا۔ کوئی ایسا بندہ جس نے کسی پر الزام لگایا ہو، کل کو جا کے کسی کے نکاح کا گواہ بن جائے، یہ ہمارے سامنے ہے۔ چکے کہیں جرم ہوا ہے وہاں پہ بھی یہ گواہ نہیں بن سکتا، اس کی گواہی ختم ہو چکی ہے، یہ مردود الشہادہ ہو چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک بے گناہ پر انگلی اٹھائی ہے، چاہے وہ بے گناہ مرد تھا چاہے بے گناہ عورت تھی۔ خصوصاً یہاں پہ جو ذکر ہو رہا ہے وہ مومنہ عورت کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن چونکہ جب مرد پر الزام لگے گا تو کسی عورت کے حوالے سے لگے گا تو یہ الزام بھی لوٹ کے عورت پر جائے گا۔ وہ پارسا عورت ہے، وہ مومنہ عورت ہے، وہ معصوم عورت ہے، وہ باکردار عورت ہے، وہ باعصمت عورت ہے، وہ عفیفہ عورت ہے، وہ پاک دامن عورت ہے۔ تم نے اس پر الزام لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی مومنہ عورت پر، ایسی مومنہ عورت جو بے خبر تھی، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، اس پر الزام لگا دیا، تہمت لگا دی،
تو اللہ فرماتا ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا اور آخرت میں لعنتی قرار دے دیا گیا ہے، وہ بندہ لعنتی ہے جس نے کسی مومنہ عورت پر الزام لگایا ہو، تہمت لگائی ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، یہ سورہ نور کے اندر یہ آیات موجود ہے کہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند نہیں فرماتا جو عادتاً بغضاً ہو، حسداً ہو، یا اپنا کوئی کام نہیں کیا، کسی نے اس پر جناب الزام دھر دیا۔ کوئی مجلس ایسی نہیں ہے، کوئی مجلس جہاں پر نوجوان بیٹھے ہوں، گپ شپ لگا رہے ہوں۔ پرانے دور میں ہم نے خود دیکھا تھا، ہمارے بڑے جب بیٹھے ہوتے تھے ہم ساتھ جا کے بیٹھ جاتے تھے، کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ بھئی یہ کوئی ایسی گفتگو کریں گے۔ لیکن آج کے دور میں آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے، ان کی مجلس میں بیٹھ کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نوجوانوں کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ان کی گفتگو اس انداز میں ہوگی، کوئی مجلس اس سے خالی نہیں ہے۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ لعنتی قرار دے دیا گیا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں وہ لعنتی ہوں گے، وہ لعنتی ہیں۔ دنیا میں بھی ان کو لعنت کا توق ان کے گلے میں ڈال دیا گیا ہے، قیامت کے دن بھی وہ لعنتی ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی مثال تو ایسے ہے، فرمایا جیسے ایک گھر کی ہے، جس طرح ایک گھر ہے اس کی ہر اینٹ نے دوسری اینٹ کو پکڑا ہوتا ہے، جس طرح اس کے پلر کسی کے سہارے پہ کھڑے ہیں، جس طرح دیوار کے اندر اینٹ بھی کسی سہارے پہ کھڑی ہے، جس طرح دیواریں بھی کھڑی ہیں تو بنیادوں کے سہارے کھڑی ہیں، جس طرح اس کی چھت کھڑی ہے تو وہ بھی دیواروں پہ کھڑی ہے۔ فرمایا مومن کی مثال ایسے ہی ہے، مومن بھائی کے لیے، اپنے بھائی کے لیے اس کی مثال ایسی ہے، وہ بھائی کا سہارا ہے، وہ نہ کہ اپنے بھائی کی عزت پر تہمت لگانے والا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ مومن مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ زبان سے کیا؟ زبان سے صرف کیا اس کی ذات نہیں، فرمایا کہ اس کی ذات بھی ہوگی، اور مسلمان کی بہن کی عزت بھی اس کی عزت، مسلمان کی بیوی کی عزت بھی اس کی عزت، مسلمان کی ماں کی عزت بھی اس کی عزت، مسلمان کے مال کی عزت بھی اس کی عزت، مسلمان کے کاروبار کی حفاظت بھی اس کا کام۔ ہاتھ سے نقصان دینا تو ظاہر نظر آتا ہے کہ اس کے ساتھ جھگڑا ہوگا، کوئی چیز مار دیا جائے گی، اس کے علاوہ زبان سے مسلمان کی بہن کی عزت کیا مسلمان کی عزت نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو بیان فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مسلمان وہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کچھ لوگ عادتاً بات کہہ دیتے ہیں، جس طرح آج دو بہن بھائی باہر نکلتے ہیں تو اگلے کے ذہن میں شیطانی سوچ کیسے چل پڑتی ہے، پتہ نہیں یار ادھر نال کون ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ بن چکا ہے۔ یار ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اس کی سگی بہن ہو سکتا ہے اس کی پھوپھی ہو، شرعی طور پہ نکاح جائز نہیں ہے نا، ہو سکتا ہے اس کی خالہ ہو سکتا ہے اس کی ماں ہو، لیکن ہمارا ذہن فوراً منفی سوچ لے کے آئے گا کسی کے متعلق بھی، اور کسی مجلس میں بیٹھے ہوں گے تو گفتگو ایسی ہی ہوگی، فوراً الزام دھر دینا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ جس پر تم الزام لگا رہے ہو تم 4 گواہ لے کے آؤ گے، تم جناب آزاد نہیں ہو، تم بے مہار نہیں ہو، تمہارا یہ نہیں کہ بھئی تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں، گواہ لے کے آؤ 4 جس پر تم الزام لگا رہے ہو، اور گواہ بھی وہ لے کے آؤ جو موقع کے گواہ ہو، جنہوں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا ہو۔ اگر نہیں لا سکتے اللہ فرماتا ہے اس بندے کو کوڑے لگاؤ۔ دنیا میں بھی اس کو لعین کر دیا گیا ہے، ملعون کر دیا گیا ہے، اور قیامت کے دن بھی یہ لعنتی ہی ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جو کسی مسلمان مرد یا عورت پر الزام لگاتا ہے، قیامت کے دن اللہ رب ذوالجلال جہنم کے اوپر پل پر اس کو روک لے گا۔ جہنم کے اوپر جو پل ہے اس پر روک دیا جائے گا، نیچے سے سیک چڑھ رہا ہے، گرمی اوپر آ رہی ہے،
یہ بندہ پل کے اوپر کھڑا ہے اور اس سے کہا جائے کہ یہیں پہ کھڑے رہو، ابھی تم آگے نہیں جا سکتے۔ اے اللہ کیوں نہیں جا سکتا؟ اور میں وہ جو تم نے الزام لگایا تھا اس کا گواہ لے کے آؤ، اس کا ثبوت دو۔ پہلے تم نے فوراً ہی بول دیا تھا، تم نہیں جانتے تھے وہ مومنہ ہے، وہ میں نے ہی پیدا کی ہے، وہ مومن ہے میں نے ہی پیدا کیا ہے، اس کو عزت بھی میں نے دی تھی اور اس کو جناب وقار بھی میں نے دیا تھا، معاشرے کے اندر اس کو مقام اور مرتبہ بھی میں نے دیا تھا، تم نے صرف اپنے بغض اور حسد کی وجہ سے اس پہ الزام دھر دیا ہے۔ آج جواب دو، گواہ لے کے آؤ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جواب نہیں دے پائے گا اور اس کا وہی انجام ہوگا، اور میں اس کی بخشش۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 گناہوں کا کوئی کفارہ نہیں، ان میں سب سے پہلا وہ بندہ ہے جو اللہ رب الجلال کے ساتھ شرک کرتا ہو، دوسرا بندہ وہ جس نے قتل ناحق کیا ہو، کسی مسلمان مرد عورت کو قتل کیا ہو اور ناحق قتل کیا ہو، اور وہ تیسرا بندہ وہ ہے جس نے کسی پر بہتان لگایا ہو، کسی پر الزام تراشی کی ہو، کسی پر تہمت لگائی ہو، چاہے وہ مومن مرد ہے چاہے وہ مومنہ عورت ہے، اس پر الزام لگایا ہو، کسی پاک دامن کی عصمت پہ حملہ کیا ہو، کسی باکردار کی چادر پہ داغ لگایا ہو، داغ تو نہیں لگایا، الزام تو لگا دیا، داغ لگانے کی کوشش تو کی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے بندے کی کوئی بخشش، اس کے گناہ کا کوئی کفارہ نہیں ہے، جہنم کی آگ میں بھی اس کو دھویا جائے اس کے باوجود اس کے گناہ صاف نہیں ہوگا۔ جو جہاد کے میدان سے بھاگ جانے والا ہو اس کی بھی کوئی بخشش نہیں، اس کے گناہ کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ کسی نے جھوٹی گواہی دے کر کسی کا مال چھینا ہو، ایک بندہ کہتا ہے جی میں الزام لگاؤں گا فلاں بندے پہ، الزام لگ گیا، اب دوسرا بجائے اس کے کہ اس کو روکے، بجائے اس کے کہ اس کو روکے اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، یار میرے قبیلے دا ہے، میرے خاندان دا ہے، میرے رشتہ دار ہے، کسی پر اس نے الزام لگا دیا میں اس کی سائڈ لوں گا۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسا وہ گناہگار تھا ویسا یہ گناہگار ہے، اس نے بھی نہیں دیکھا تھا اور الزام دھر دیا تھا، یہ بھی دیکھ نہیں رہا، اس نے کوئی دیکھا نہیں ہے، یہ موقع کا گواہ نہیں ہے، لیکن الزام لگا رہا ہے، الزام دھر رہا ہے، اس کی عزت پہ حملہ کر رہا ہے، اس پر تہمت لگا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو جھوٹی گواہی دینے والا ہے نا، فرمایا اس کو بھی قیامت کے دن اس پل پہ روک لیا جائے گا، یہ بھی وہاں جواب دے گا، اس نے بھی وہاں پہ جواب دینا ہوگا۔ گھر میں نوکر ہے کام کر رہا ہے، اب اس نوکر کے ساتھ نہیں بنتی تو اب گھر کے اندر چوری خود کر لی اور الزام اس پہ لگا دیا، ایسا ہے کہ نہیں؟ دکان پہ کام کرتے تھے، پیسے کسی نے نکالے، تم نے جناب الزام اس پہ لگا دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ کام خود کرتے ہو، الزام اس پہ لگاتے ہو، تم نے بہت بڑا گناہ کیا، بہتان لگایا، اس کا جواب تمہیں ایک جہنم کے اوپر کھڑے پل پر دینا ہوگا۔ کیا سمجھتے ہو کہ تم آزاد اونٹ ہو؟ نہیں، فلاں نے تمہارا کوئی کام نہیں کیا، آج تمہیں موقع ملا تم نے اس پہ الزام دھر دیا، آج تم نے اس پہ الزام لگا دیا، اس پر تہمت لگا دی، اس کی عزت کی پاک چادر پہ تم نے داغ لگا دیا ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم بچ جاؤ گے؟ فرمایا نہیں، یہ نہ سمجھنا کہ اگلا بے سہارا تھا، اس کا سہارا ہم ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم اس کو سنبھالیں گے، ہم اس کی عزت کی حفاظت کریں گے۔ تم نے الزام لگایا، اس کا جواب تمہیں کو دینا ہوگا، دنیا میں بھی دینا ہوگا اور آخرت میں بھی۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی تم لعنتی قرار دیے جاؤ گے اور آخرت میں بھی۔ کوئی کسی گھر سے باہر نکلتا ہے، اب یہ نہیں سوچ رہا کہ بھئی یہ اس گھر میں مرد ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کوئی تحقیق نہیں، کسی گھر سے کوئی باہر نکل رہا ہے، یار اس گھر سے فلاں بندہ باہر نکلا تھا، فوراً ذہن کے اندر جناب وہ منفی خیالات شروع ہو گئے، اور جب زبان سے تم نے لفظ بول دیا اب تم مجرم قرار دے دیے گئے۔
یہ الگ بات ہے اگلے کو پتا ہے یا نہیں ہے، وہ تم پر کیس کرے نہ کرے، قاضی کے پاس جائے نہ جائے، لیکن مجرم تو تم ہو گئے، الزام جو لگا دیا ہے، چاہے تمہارے الزام کا کوئی اور گواہ نہ ہو، وہ تو ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی پر الزام لگ رہا تھا، تم پاس کھڑے تھے، تمہارے ذہن میں خیال ہے یار یہ الزام بے بنیاد ہے، اس پر اس کے پاس کوئی گواہ نہیں، اس نے خود دیکھا نہیں، اور یہ جناب الزام لگا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے اوے ظالم تم اس پر الزام لگا رہے ہو، تمہارا الزام جھوٹا ہے، یہ الزام غلط ہے، یہ ناجائز ہے، یہ اس کے پاک دامنی پر الزام لگ رہا ہے، وہ پاک دامن ہے، پاک دامنہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی الزام لگانے والے کے خلاف کھڑا ہو گیا، تم جانتے ہو کہ وہ بندہ بغض میں کر رہا ہے، تم جانتے ہو وہ بندہ اپنا کوئی جو ہے نا اندر کا درد باہر نکال رہا ہے، تم جانتے ہو کہ وہ اپنا کوئی حسد نکال رہا ہے، تم اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو اور تم کہتے ہو کہ وہاں پر الزام لگا رہے ہو، وہ ناجائز ہے، وہ ناحق ہے، تم اس کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ رب ذوالجلال اس بندے کے لیے جس نے الزام لگانے والے کے خلاف آواز بلند کی تھی، ناحق الزام لگانے والے کے خلاف آواز بلند کی تھی، اللہ رب ذوالجلال اس کے لیے فرشتہ مقرر فرمائے گا۔ ذوالجلال اس بندے کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جس فرشتے نے کام کیا کرنا ہے کہ جہنم کی آگ کی طرف سے آنے والی تپش کو فرشتہ روکے گا، اس کے جسم کو، اس کے گوشت کو آگ کی تپش چھو بھی نہ پائے گی۔ یہ حق بولنا کوئی سوکھا بھی نہیں، جس کے ساتھ تم نے مخالفت لی ہے وہ کل کو تم پہ بھی الزام لگائے گا، لیکن تم نے اس کی پرواہ نہیں کی، تم حق کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب ذوالجلال فرشتوں کی ذریعے تمہاری حفاظت فرمائے گا، قیامت کے دن فرمائے گا۔ دنیا تو 2 دن کی زندگی ہے، گزر جائے گی، لیکن اصل جو سفر ہے اس میں تمہارے لیے اللہ رب ذوالجلال آسانیاں فرمائے گا، فرشتہ تمہاری حفاظت کے لیے کھڑا ہو جائے گا اور آگ کی تپش تم تک پہنچنے نہیں دے گا۔ تم نے کیا سمجھا کہ الزام لگا دینا کہ آسان کام ہے، کسی پہ الزام لگا دیا اب وہ بھی اس کو سہ لے گا؟ اور میں نہیں، وہ اس وقت مظلوم ہے، مظلوم کے دل سے جو آہ نکلتی ہے اس کو سنبھال پاؤ گے؟ اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ کام اپنے کرتے ہیں، اس لیے کسی نے کہا تھا کہ اپنوں میں سے اپنے کو تلاش کرنا بڑا مشکل ہے۔ بھئی پرایا ہوگا، پرایا تو تم سے کوئی بغض نہیں کرے گا، کوئی حسد نہیں رکھے گا، اپنا رکھے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی کے حق میں آواز بلند کی، اس پر الزام لگ رہا تھا، تم اس کے حق میں کھڑے ہو گئے، فرمایا تمہاری بخشش کے لیے اعلان ہم کرتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال تمہارے حق میں فرشتہ کھڑا فرمائے گا، وہ تمہیں جہنم کی آگ سے روکے گا۔ اور اگر تم نے معاشرے کو لیا اور اپنی رشتہ داری کو لیا، اپنے خاندانی جناب تعلق کو لیا، فرمایا کہ اسی کے ساتھ کھڑے ہوگے جس کے نے الزام لگایا تھا، اس کے پاس ثبوت کوئی نہیں تھا، جو سزا اس کو ملے گی وہی سزا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹے گواہ کے قیامت کے دن قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنے پائیں گے، وہ پیچھے نہیں ہٹ پائے گا، اس کو اس کی سزا ہے وہ اس کو ملے گی۔ جھوٹی گواہی دی تھی نا تو اس پل پہ اس کو روک دیا جائے گا، ہاں بھائی تم نے گواہی دی تھی، اب اس گواہی پر ثبوت لاؤ۔ یہ ہے کہ نہیں ہمارے معاشرے کا المیہ؟ ہماری کوئی مجلس اس سے خالی نہیں ہے، کسی کے بارے میں کہا دیتا فلانا بندہ اس نے فلانے دے پیسے کھاتے سن، فلاں بندہ اس نے تو فلاں کی زمین دبائی تھی، فلاں بندہ اس نے فلاں کے ساتھ بدکاری کی تھی، فلاں بندہ اس نے فلاں جرم کیا تھا۔ صرف زبان سے بول دینا نہیں ہوتا، اس پہ ثبوت لانا ہوتا ہے، شرعی قانون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی پر الزام دھر دیتا ہے، الزام لگا دیتا ہے اور پھر اس کے پاس گواہ نہیں ہوتا، فرمایا قیامت کے دن اس کو جہنم کی پیپ میں رکھا جائے گا، اس سے کہا جائے گا ہاں بھائی اور ثبوت لے کے آ۔ ثبوت وہ کہاں سے لائے گا؟ وہ جو الزام لگایا تھا اس کا ثبوت لے کے آؤ۔
اس پر گواہ لے کے آؤ. فرمایا وہ اسی کا مستحق ہے, اسی میں رہے گا. ہاں اگر کسی نے کر لیا ہے ایسا کوئی گناہ اس سے ہو گیا ہے, فرمایا سب سے پہلے جائے اس سے معافی مانگے جس پہ الزام لگایا تھا. اے بڑی سزا ہے, اپنی میں مارنی پہندی ہے, اس طرح ہے کہ نہیں؟ اپنا غرور, اپنی آکڑ مارنی پڑے گی. اس کے لیے بڑا مشکل کام ہے اس سے جا کے کہے یار میں نے تم پہ فلاں الزام لگایا تھا. فرمایا سب سے پہلے یہ بندہ جس پر تم نے الزام لگایا تھا وہ معاف کرے گا, اس کے بعد اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں رجوع کرو, اللہ معاف فرما دے تو فرما دے. اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں, حساب لینے والا کوئی نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ تہمت کی جگہ سے انسان کو بچنا چاہیے, تہمت کی جگہ سے انسان کو بچنا چاہیے, یہ بھی ضروری ہے. اللہ کے پاک محبوب اعتکاف میں مسجد میں بیٹھے تھے, اتنے میں اللہ کے پاک محبوب کی زوجہ محترمہ آپ کے پاس آئیں اور اللہ کے پاک محبوب کو کھانا پکڑایا اور واپس جانے لگیں. باہر سے دو بندے گزرے, انہوں نے اندر دیکھا مسجد میں اللہ کے پاک نبی کھڑے ہیں, ساتھ میں عورت کھڑی ہے. اب وہ تو نہیں جانتے تھے کون ہے, وہ باہر سے دیکھ کے گزر گئے. اللہ کے نبی کی نظر پڑ گئی, اللہ کے نبی نے خلاف شان آواز دے کے فرمایا او باہر لنگڑ والے واپس آؤ, اور باہر سے گزرنے والوں واپس آؤ. ان کو بلایا گیا. اللہ کے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا میں محمد بن عبداللہ ہوں, یہ میری زوجہ ہے, میں اعتکاف پہ بیٹھا ہوں, یہ مجھے کھانا دینے آئی تھی, اب میں اس کو رخصت کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آیا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر الزام لگائیں یا ہم آپ کے بارے میں کوئی غلط سوچ رکھیں یا ہم آپ پہ تہمت کا کوئی سوچ بھی رکھ سکیں؟ اللہ کے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا نہیں, فرمایا جس طرح تمہاری رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے اسی طرح ارے خیالات میں شیطان بھی اثر کرتا ہے. شیطان تمہارے ذہن میں خیال لا سکتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ کون کھڑا ہے, میں نے تہمت کے دروازے ہی بند کر دیے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ جگہ جہاں پر تہمت کا خطرہ ہو یا الزام کا خطرہ ہو یا ایسی مجلس جو تمہیں بدنام کر سکتی ہو, ایسی مجلس سے دور رہنا یہ ضروری ہے, یہ الگ بات ہے. لیکن اس کے علاوہ اپنی سوچ کو پاک رکھنا بھی. ہماری تو مسجدیں خالی نہیں ہیں اس سے. ہم تو مسجد میں آنا تھا, ہم نے ثواب کے لیے ہم مسجد میں 10 منٹ پہلے آ گئے تو ہم نے صفوں تک ہمارا یہی کام ہے کہ نہیں؟ اکثر لوگ سنتے ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی پہ تہمت لگانا, کسی پہ الزام لگانا, چاہے وہ مذاق میں ہو چاہے وہ گپ شپ میں ہو, ثبوت نہیں ہے, گواہ نہیں ہے, خود موقع پہ دیکھا نہیں ہے اور الزام لگا رہے ہو. فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم آزاد ہو, فرمایا کہ یہ تو اس بندے سے پوچھو جس پر الزام لگا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس پر تہمت لگتی ہے, جس پر الزام لگتا ہے, فرمایا کہ یہ الزام پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوتا ہے. اور یہ کتابوں سے سمجھ نہیں آتی, یہ جس پر آتی ہے, جس پر وہ الزام لگتا ہے وہی جانتا ہوتا ہے کہ بھی مجھ پر گزر کے آ رہی ہے, دوسرا تیسرا نہیں جانتا ہوتا. اللہ تعالی ہمیں ہماری زبانوں کو محفوظ رکھے. اور ہم کسی پر فوراً الزام لگا دیتے ہیں. فرمایا کہ جس بندے نے کسی مرد پر, مومن عورت پر, مومن مرد پر الزام لگایا, فرمایا اس نے اپنے 100 سال کی عبادت کو ضائع کر دیا. ایک الزام, ایک تہمت, چاہے وہ بغض میں تھا چاہے وہ حسد میں تھا, بھئی یہ فلاں بندہ آگے کیوں جا رہا ہے, یا فلاں بندے نے میری بات نہیں مانی تھی اس پر فلاں الزام لگا دو, یا فلاں بندے نے میرا کام نہیں کیا تھا اس پہ فلاں الزام لگا دو, اس کو بدنام کر دو. فرمایا 100 سال اگر تم نے عبادات کی ہیں, 100 سال فرائض پڑھے ہیں, سنتیں ادا کی ہیں, نوافل ادا کیے ہیں, روزے رکھے ہیں اور جناب حج بھی کیا ہے, ہر قسم کا نیک عمل کیا ہے, فرمایا سب ضائع کر دیا جائے گا. ایک تہمت سب کچھ لے ڈوبا, ایک الزام سب کچھ لے ڈوبا. جس طرح میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ 5 چیزوں کی بخشش لا کفارہ, یہ الفاظ ہیں. اللہ رب الجلال کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, نمبر 1. دوہراتے جائیں, کیا بات ہے؟
شرک کرنا جس کو ہم کہتے ہیں، پہلے نمبر پہ ہے شرک، دوسرے نمبر پہ ہے کسی کو ناحق قتل کرنا، کیونکہ فرمایا ایک مسلمان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے کہ نہیں؟ مسلمان کا ناحق قتل، کسی مسلمان کا ناحق قتل کرنا یہ ایک پوری انسانیت کا قتل، کسی ایک مسلمان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا۔ اور تیسرا کسی پر الزام لگانا، کسی پہ تہمت لگانا، کسی کے دامن کو جناب داغدار کرنا، کسی پاک دامن پر، کسی پاک دامن، کسی عفیفہ پر الزام لگانا، یہ وہ گناہ ہے جس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال قیامت کے دن بھی اس کو سزا دے گا، دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرے گا۔ اور فرمایا جو جہاد کے میدان سے بھاگتا ہے وہ بندہ، اور جس نے کسی کا مال جھوٹ بول کر غصب کیا، اس میں گواہی دی کہ بھئی فلاں دی زمین ہے، یہ بھی جھوٹی گواہی ہے نا، اور کسی پر تہمت لگانا یہ بھی جھوٹا الزام ہے نا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو قیامت کے دن پل پر روک دیا جائے گا، اور وہ پل جہنم کے اوپر ہے، نیچے سے تپش آ رہی ہے، بندہ جل رہا ہے، تکلیف میں ہے، اسے کہا جائے گا ہاں اللہ جی میں نے جنت کی طرف جانا ہے، جہنم کے اوپر سے پل کے اوپر سے گزر کر جانا ہے، فرمایا جائے گا جہنم کے اوپر ٹھہرو ذرا، اور اس وقت تک ٹھہرو جب تک تم اس الزام کا جواب نہیں دے دیتے، جب تک تم اس الزام کا تہمت کا گواہ نہیں پیش کر دیتے، جب تک تم وہ الزام جس پر لگا تھا اس کے بارے میں کوئی گواہ نہیں پیش کر دیتے۔ اب بندے کے پاس گواہ جب دنیا میں نہیں پیش کر سکتا وہاں پہ کیسے کرے گا؟ مشکل ہے کہ نہیں؟ اللہ رب ذوالجلال ہماری مجلسوں کو پاک فرمائے، کہ خصوصاً ہمارے نوجوان طبقہ، اب جملے بھی ان کے ایسے، زبان سے گالیاں بھی نکل رہی ہیں، کسی کی ذات پر تہمت ہوگی، کسی پر الزام ہوگا، کسی بچی پر الزام ہوگا، مجلسیں ایسی ہو گئی ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 100 سال کی عبادت ضائع کسی پر ایک تہمت کے ساتھ، کسی پر ایک الزام لگانے سے 100 سال کی عبادت، بندہ نماز بھی پڑھے، بندہ روزہ بھی رکھے، سردیاں اٹھ کے فجر دی نماز دے بھی آوے، اور دن کو بھی بابوزو رہے، کام پہ گیا تھا جا کے کسی مسجد میں نماز بھی ادا کرتا ہو اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہ ہو، سب ضائع ہو جائے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور فرمایا کہ اگر کسی نے کوئی ایسا عمل کر لیا ہے، کسی پہ الزام لگا دیا ہے، تہمت لگا دی ہے، تو فرمایا کہ اس سے پہلے جا کے معافی مانگے، پھر اللہ رب ذوالجلال کے حضور اپنے سر کو رکھے۔ اللہ رب ذوالجلال سے امید ہے کہ اللہ رب ذوالجلال اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔